عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ محترم عزیز دوستو، حضرت عباس علمبردار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام ام البنین تھا، جن کا تعلق عرب کے ایک بہادر قبیلے سے تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہادری اور شیر دلی کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے۔ اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی وفاداری واقعہ کربلا کے بعد ایک ضرب المثل بن گئی۔ وہ شہنشاہ وفا کے طور پر مشہور ہوئے۔ اطاعت امام وقت اور وفا اگر کوئی سیکھنا چاہے تو اسے باب الحوائج حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی سیکھنی چاہیے۔ بقول شاعر، کس قدر تیری وفا کے چرچے ہیں اقوام میں، کس قدر تیری وفا کے چرچے ہیں اقوام میں، تھی وفا بے نام ورنہ تو وفا کا نام ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ 4 شعبان المعظم 26 ہجری کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے اس وقت تک آنکھ نہیں کھولی جب تک ان کے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنے باہوں میں نہیں اٹھا لیا۔ بچپن ہی سے انہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بہت محبت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عظیم الشان بچے کا نام عباس رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تربیت اور پرورش کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے فلسفہ گری، جنگی علوم، معنوی کمالات، مروج اسلامی، علم و معرف، خصوصاً علم فقہ حاصل کیے۔ 14 سال کی معمولی عمر تک وہ ثانی حیدر کہلانے لگے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کی سرپرستی، کمزوروں اور لاچاروں کی خبرگیری، تلوار بازی اور مناجات و عبادات سے خاصی دلچسپی رکھتے تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت خصوصاً کربلا کے لیے ہوئی تھی۔ لوگوں کی خبرگیری اور فلاح و بہبود کے لیے خاص طور پر مشہور تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو باب الحوائج کا لقب حاصل ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی نمایاں ترین خصوصیت ایثار اور وفاداری ہے، جو ان کے روحانی کمال کی بہترین دلیل ہے۔ وہ اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عاشق اور گرویدہ تھے۔ سخت ترین حالات میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ لفظ وفا ان کے نام کے ساتھ وابستہ ہو گیا اور اسی لیے ان کا ایک لقب شہنشاہ وفا ہے۔ واقعہ کربلا کے وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 33 یا 34 برس تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو لشکر حق کا علمبردار قرار دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں کی تعداد 72 افراد پر مشتمل تھی اور لشکر یزیدی کی تعداد 30,000 یا بعض روایات میں 22,000 پر مشتمل تھی۔ مگر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیبت و دہشت لشکر ابن زیاد پر چھائی ہوئی تھی۔ کربلا میں کئی ایسے مواقع آئے جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کا رخ بدل سکتے تھے، لیکن امام وقت نے انہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اس جنگ کا مقصد دنیاوی لحاظ سے جیتنا نہیں تھا۔ کربلا میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نرالی تاریخ رقم کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فوج کے قابل ترین اور ماہر ترین سپہ سالار اور علمبردار تھے۔ جب شمر نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائیوں جعفر، عثمان اور عبداللہ کے لیے امان نامہ بھیج کر چاہا کہ آپ لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر عمر بن سعد کے ساتھ مل جائیے یا دونوں کو چھوڑ کر وطن واپس چلے جائیے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ
اور ان کے بھائیوں نے شمر کے اس دعوت نامے کو ٹھکرایا اور حضرت عباس نے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹیں اور تیرے امان نامے پر لعنت ہو۔ اے خدا کے دشمن، تم ہمیں حکم دیتے ہو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد نہ کریں اور اس کے بدلے ملعون اور اس کی اولادوں کی اطاعت کریں۔ اسی طرح جب کربلا کی ایک رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے چراغ گل کروا دیے اور اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ رات کے اندھیرے کا سہارا لے کر یہاں سے چلے جاؤ اور اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، دشمن کا معاملہ صرف مجھ سے ہے اور مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو۔ اس وقت سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جانثاری اور وفاداری کا اعلان کیا۔ عرض کی اے امام، کس لیے آپ کو چھوڑ دیں کہ آپ کے بعد ہم زندہ رہیں گے؟ خدا نہ کرے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر دشمن کے مقابلے میں آپ کو اکیلا چھوڑ دیں۔ اے امام، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور اپنی آخری سانس تک آپ کی حمایت کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے سارے ساتھیوں نے اپنی وفاداری کا اعلان کیا۔ آپ اپنی شجاعت میں اپنی مثال آپ تھے۔ میدان کربلا میں فوج یزید پر آپ کے نام سے لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ یزیدی لشکر نے جب آپ لوگوں پر پانی بند کر دیا تو جہاں بڑوں نے صبر کیا وہیں بچے پیاس کی وجہ سے نڈھال تھے، لیکن حضرت عباس علمبردار اپنی پیاری بھتیجی سکینہ کے پانی مانگنے پر رہ نہ سکے اور مشکیزہ ہاتھ میں تھاما اور دریائے فرات کی جانب روانہ ہو گئے۔ دریائے فرات پر پہنچ کر انہوں نے مشکیزے میں پانی بھرا اور خیموں کی طرف واپس جانے لگے تو اسی دوران گھات لگائے یزیدی فوجیوں نے پانی کے مشکیزے کو تیر کا نشانہ بنایا اور نیزوں اور تیروں کی بارش کر دی۔ اس کوشش میں انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دیے اور جام شہادت نوش کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب پہنچے تو وہ زخموں سے چور تھے۔ آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی کے ہاتھوں میں شہادت پائی۔ ان کی شہادت کے موقع پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ 34 یا 33 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ ان کا روضہ اقدس عراق کے شہر کربلا میں ہے۔ محترم عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔